إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اب انبیاء، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ایک لمبی مدت ہے قیامت تک، تو پھر یہ قوم کیسے راستے پہ رہے گی؟ اس قوم کو کیسے اللہ رب العالمین کے دین سے قریب کیا جائے گا؟ اسے کیسے حق اور باطل کی باتیں سمجھائی جائیں گی؟ کیسے یہ بتایا جائے گا کہ یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے؟ ہر آدمی اگر کہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ایک ایسی پرفیکٹ چیز کی ضرورت تھی کہ اس پر سارے لوگوں کا ایمان اور یقین اور اعتماد برابر کا ہو، اور وہ قرآن عظیم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس پہ دنیا کے تمام مسلمان ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور مکمل جیسے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، وہی قرآن آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسے لاکھ لوگ مٹانے کی کوششیں کریں، جلانے کی کوششیں کریں، ختم کرنے کی کوششیں کریں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے قرآن مکمل طریقے سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ قرآن دوسری کتابوں سے اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اور مکمل من معان محفوظ ہے، اور سب کے لیے ہے، جبکہ دیگر کتابیں سب کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب کی اس قدر عظمت ہے، اتنی شان ہے اس کی، کہ جو لوگ اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کو اس قدر انعام اور اکرام ملتا ہے کہ دوسری چیزوں پر اس قدر انعام اور اکرام نہیں ملتا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قوم، سرکل، جماعت اللہ کے گھر میں سے کہیں بھی اکٹھا ہوتی، کہیں بھی اکٹھا ہوتی اللہ کے گھروں میں سے، کسی بھی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے، کس مقصد کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے تلاوت کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں مذاکرہ کرنے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے۔ اب دیکھیں، یہ ایک کام آپ کرتے ہیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے 4 عظیم انعام ملتے ہیں، 4 عظیم انعام ملتا۔ الا نزلت علیہم السکینہ، آسمان سے سکون نازل ہوتا ہے۔ اب سکون اتنی بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ وہی لوگ لگا پائیں گے جن کے ہاں سکون نہیں ہے زندگی میں۔ مال و دولت کی فراوانی ہے، ساری چیزیں، سارے آرام کی چیزیں موجود ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، قلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو لوگ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سکون نازل ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمتیں ایسے سارے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی چیز ہے، آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی رحمتیں ملیں، وہ اسباب اور ریزنز اور طریقے اختیار کرنے چاہیے جس سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیں ملیں، کیونکہ اللہ کی رحمت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کی رحمت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں انہیں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے ایسے لوگوں کی عزت اور اکرام کے لیے آتے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ سوچئے، عظیم مخلوق ہے فرشتے، اللہ ایسی مجلسوں میں جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے محبوب بندے میرے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے وہاں اکٹھا ہوئے ہیں، تم انہیں جاؤ اپنے پروں سے ان کی حفاظت کرو اور اپنے پروں ان کے سامنے پھیلا دو۔
یہ 3 چیزیں. چوتھی چیز تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے کہا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے ایسے لوگوں کا اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان. عرش کے پاس، عرش میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کرتا ہے، نام لے کر کے کرتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کا کوئی بادشاہ، اس کے پاس آپ کا ذکر کیا جا رہا تھا، آپ کا نام لیا جا رہا تھا، حالانکہ وہ آپ کو جانتے بھی نہیں، آپ ان کو بھی نہیں جانتے، لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کا نام لے کر کے فلاں بادشاہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا نام لے رہے تھے، آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے، تو یہ آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہوگی کہ کس طریقے سے میرا نام، میں عام آدمی ہوں اور میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کیا جا رہا ہے. ذرا سوچیں اور غور کریں کہ جو لوگ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. جو ملائے اعلیٰ میں، جو عرش کے پاس موجود ہے فرشتے، ایسے لوگوں کے درمیان اللہ فخر و مباحات کے طور پر تذکرہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو میرے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوئے. تو اتنا بڑا اعزاز ہے یہ، اتنا بڑا مقام ہے یہ کہ آدمی اپنی دنیا کی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر کے ضرور یہ کوشش کرے گا کہ دن میں 1-2 مرتبہ، رات میں 1-2 مرتبہ اکٹھا ہو کر کے کم سے کم یہ شرف، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل کر لیں، جسے اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، جنت میں داخل ہونے کا شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، جہنم سے بچنے کا ڈر اور خوف ہوگا. ظاہر سی بات ہے وہ ایسا کام ہر حال میں کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں خیریت یعنی بہتری کا انداز اور گریڈ الگ الگ ہے. کوئی کسی کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی کسی کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی کسی کو بہتر سمجھتا ہے. دنیا میں معیار کیا ہے؟ جیسی آپ کی تھنکنگ ہے، جو آپ کا مجال ہے، جو آپ کی لائن ہے، اسی اعتبار سے آپ کسی کو بہتر گردانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بہتر کون ہے، اللہ کے یہاں محبوب کون ہے، اللہ کے یہاں عظیم کون ہے، اللہ کے یہاں عزت والا کون ہے. یہ عظیم بات ہے، یہ بڑی بات ہے. صحیح بخاری میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. بہت سارے بادشاہوں کے یہاں جب یہ حدیث گردش کرنے لگی، انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو سنا تو انہوں نے کرسیوں کو چھوڑ دیا. جب یہ حدیث ان کے کانوں سے ٹکرائی کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو بہت سارے جاہ اور منصب والے، کرسی والے لوگوں نے اپنی کرسیوں کو چھوڑ دیا اور مسجدوں کے پاس چلے گئے، مسجدوں میں چلے گئے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مشغلہ اختیار کرنے لگ گئے کہ کرسی پہ بیٹھنے والا محترم اور معظم نہیں ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا، وہ اللہ کے یہاں محترم ہے.